دا لارڈ ہیلیلویا۔ آج صبح ہم آپ کو 6:30 بجے گڈ مارننگ کہتے ہیں۔ اس موسم میں خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ وہ جو بھلا خدا ہے، ساری قدرت اسی کی ہے، سارا جلال اسی کا ہے، اور اس کی عبادت ہماری قوت ہے، ہمارا زور ہے، ہماری خوشی ہے۔ میں ایک دن پڑھ رہا تھا، بادشاہ نے کہا کہ شیروں کی مان میں ڈال دیا گیا دانیل کو، اور بادشاہ کہہ رہا ہے، کہتا ہے دانیل تو جس خدا کی ہمیشہ عبادت کرتا ہے وہ تجھے بچائے گا، ہیلیلویا، وہ تجھے چھڑائے گا۔ وہ خود یہ بات کرتا ہے۔ ایک تو اس کے اوپر یہ ثابت تھا کہ یہ شخص ہمیشہ خدا کی عبادت کرتا ہے۔ جب ہم ہمیشہ خدا کی عبادت کرتے ہیں تو دشمن کو بھی، شیروں کی مان میں پھینکنے والے کو بھی، اور یہ پتہ ہوتا ہے کہ جس کی یہ ہمیشہ عبادت کرتا ہے وہ اسے چھڑائے گا۔ ہمیشہ عبادت کرنے والے کو خدا شیروں کی ماند میں بھی زندہ رکھتا ہے۔ ہیلیلویا۔ آئیں، صبح کی عبادت ہمیشہ کرنے والی عبادت ہے۔ ہم کسی دکھ، کسی وجہ، کسی مجبوری، کسی فرض کی وجہ سے نہیں، اس کے پیار کی وجہ سے اس کے حضور اٹھتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ آئیں، آج صبح آپ بھی میرے ساتھ عبادت کریے۔ میری پوری ٹیم مارننگ پریئر کی پارٹنرز جو ہے وہ تیار ہے عبادت کرنے کے لیے۔ آج جو ہے وہ ہمارے پیارے بھائی جو ہے مری اظہر بھی ہیں، اور شہزاد مبشر بھی یہاں پر موجود ہے، اور بنش بھی جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے، اور مستنگ سے جو ہے اپنا مسز شاول جو ہے عروسہ روبینہ جو ہے وہ بھی یہاں موجود ہے۔ آئیں، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، آئیں گیت گاتے ہیں۔ اے خداوند میں بے بس ہوں، اے خداوند میں بے بس ہوں، تو میرا کفیل ہو، تو میرا کفیل ہو، تو میرا کفیل ہو، اے خداوند۔ میں ابابیل کی طرح چیختا ہوں، میں کبوتر کی طرح اڑتا ہوں، میں ابابیل کی طرح چیختا ہوں، میں کبوتر کی طرح اڑتا ہوں، تو میرا کفیل ہو، تو میرا کفیل ہو، تو میرا کفیل ہو، اے خداوند میں بے بس ہوں۔ کفیل کا مطلب ہے سپونسر کرنا، مدد کرنے والا، اور جو آپ کی مدد کرے، مالی مدد، روحانی مدد، کسی بھی طرح سے جب آپ بے بس ہوں۔ ابابیل کی فطرت میں ہے کہ وہ جب بھی اسے درد ہو، ضرورت ہو، وہ چیختا ہے، اور کبوتر کی فطرت میں وہ چیخ نہیں سکتا، وہ کڑتا ہے، گٹرگوں گٹرگوں کرتا ہے، اور لیکن درد دونوں کو اتنا ہی ہوتا ہے۔ اور خدا اگر کوئی زور سے چیختا ہے تو خدا اس کی بھی سنتا ہے، اور کوئی ہنا کی طرح صرف اپنا درد دل ہی دل میں بیان کرتا ہے تو خدا اس کی بھی سنتا ہے۔ آج آپ کسی بھی طرح کے درد کے اندر ہے تو آج خداوند تیرا کفیل ہوگا۔ آج صبح خداوند تجھے تیری مدد کرے گا۔ آج صبح خداوند تیرا مددگار ہوگا، تیرا سپونسر ہوگا، تیرا سپورٹ کرنے والا ہوگا۔ ہیلیلویا۔ میں ابابیل کی طرح چیختا ہوں،
میں کبوتر کی طرح اڑتا ہوں، میں ابابیل کی طرح چیختا ہوں، میں کبوتر کی طرح اڑتا ہوں، تو میرا کفیل ہو، تو میرا کفیل ہو، تو میرا کفیل ہو، اے خداوند میں بے بس ہوں، گور میں تعریف کیسے کروں، گور میں تعریف کیسے کروں، میں دعائیں تجھ سے کرتا ہوں، گور میں تعریف کیسے کروں، میں دعائیں تجھ سے کرتا ہوں، تو میرا کفیل، شاباش شاباش، تو میرا کفیل ہو، تو میرا کفیل ہو، اے خداوند میں بے بس ہوں۔ خداوند ہوا کے پرندوں کی سنتا ہے، یسوع مسیح نے کہا تمہاری قدر تو اس سے زیادہ ہے، وہ ابابیل کی جو ایک ناپاک پرندہ ہے اس کی سنتا ہے، کبوتر ایک پاک پرندہ اس کی سنتا ہے، اور داؤد کہتا ہے قبر میں کون تیری تعریف کرے گا، میں دعائیں آج زندہ تجھ سے کرتا ہوں، آج زندہ ہے دعائیں کریں، وہ ضرور سنتا ہے، وہ زندہ ہے، وہ پرندوں کی سب کی سنتا ہے، وہ میری اور آپ کی بھی سنے گا۔ آئیں خداوند میں آگے بڑھے۔ تو ہی مجھ کو شفا بخشے گا، تو ہی مجھ کو شفا بخشے گا، تو ہی مجھ کو زندہ رکھے گا، تو ہی مجھ کو شفا بخشے گا، تو ہی مجھ کو شفا بخشے گا، تو ہی مجھ کو زندہ رکھے گا، تو میرا کفیل ہو، تو میرا کفیل ہو، تو میرا کفیل ہو، اے خداوند میں بے بس ہوں، اے خداوند میں بے بس ہوں، تو میرا کفیل ہو، گلوری، تو میرا کفیل ہو، تو میرا کفیل ہو، اے خداوند، ہاللویا،
क्यों इंसानों से मदद मांगते हैं? खुदावन जो अपनी मुट्ठी को खोलता है, हर मुतनफ़स की ज़रूरत पूरा करता है। वो हैवानात की, वो जानवरों की, वो नबातात की, वो इंसानों की, हर शख्स की ज़रूरत पूरी करता है। तो ज़रूर खुदावन से मांगिए, वो आपको देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप जितने ऑनलाइन हैं, आप सबको हम गुड मॉर्निंग कहते हैं। जितने भाई लोग, जितने बहन लोग हैं, सब उनको गुड मॉर्निंग कहते हैं। आए तलावत खुदाबंदी करें इंजील मुकद्दस में से कि पहला करंथियों का ख़त, उसका 10वां बाब और उसकी हम 7वीं आयत से जो है 12वीं 13वीं आयत तक हम तलावत करेंगे। 13वीं आयत तक तलावत कर लेंगे। और आज ये तलावत जो है वो मुबशर अंजील भाई शहजाद जो है वो तलावत खुदाबंदी करेंगे। और फिर से सुन लीजिए अंजील मुकद्दस में से पहला करंथियों का ख़त, उसका 10वां बाब, उसकी 7वीं आयत से हम 13वीं आयत तक तलावत करेंगे। आ जाए शहजाद भाई, आ जाए। जी यीशु मसीह में आप सबकी सलामती। मेरे साथ निकालिए पहला करंथियों 10वां बाब और उसकी हम 7वीं आयत से खुदावन के कलाम पाक में से तलावत करेंगे। लिखा है कि और तुम बुतप्रस्त ना बनो जिस तरह बाज उनमें से बन गए थे, चूँकि लिखा है कि लोग खाने पीने को बैठे, फिर नाचने कूदने को उठे, और हम हरामकारी ना करें जिस तरह उनमें से बाज ने की, और एक ही दिन में 23,000 मारे गए। और हम खुदावन की आजमाइश ना करें जैसे उनमें से बाज ने की, और सांपों ने उन्हें हलाक किया, और तुम बुड़बुड़ाओ नहीं जिस तरह उनमें से बाज बुड़बुड़ाए और हलाक करने वाले से हलाक हुए। ये बात उन पर इबरत के लिए वाक़या हुई, और हम आखिरी ज़माने वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गई। बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे कि गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज़्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकालने की राह भी पैदा कर देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। भाई आशी को गुड मॉर्निंग कहते हैं, जावेद नसीम को गुड मॉर्निंग कहते हैं, अलीशा को गुड मॉर्निंग कहते हैं। कुछ लोग मुझे नज़र आए, अलीशा बाजी रुखसाना को गुड मॉर्निंग कहते हैं, और ज़िशान मसीह को गुड मॉर्निंग कहते हैं, अलियास फजल को गुड मॉर्निंग करते हैं, और भी काफ़ी लोग हैं। चलाएं जी, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो हम 7वीं आयत को खुदा के कलाम में से देखते हैं। तो पढ़ दीजिए ज़रा 7वीं आयत। लिखा है, और तुम बुतप्रस्त ना बनो जिस तरह बाज उनमें से बने गए थे। जी, पहला करंथियों 10वें बाब की 7वीं आयत। जी। सो यहाँ पर हम अगली हम देख रहे थे कल कि खुदा अक्सर से राज़ी ना था, और अक्सर जो थे वो हलाक हो गए उस जगह पर, और बुरी चीज़ों की उन्होंने ख्वाहिश की थी। तो यहाँ पर हम एक बात को देखते हैं जो खुदा के कलाम में से यहाँ पर हमने पढ़ी है, और वो ये है कि जब लिखा है कि दोबारा से पढ़िए, बुतप्रस्त और तुम बुतप्रस्त ना बनो। आमीन। जी पढ़ दे। जिस तरह बाज उनमें से बन गए थे। आगे। चूंकि लिखा है हाँ। कि लोग खाने पीने को बैठे, हाँ। फिर नाचने कूदने को उठे। अच्छा, इस आयत को, इस जगह को जो है ना वो अंडरलाइन कर ले। लोग खाने पीने को बैठे और फिर नाचने कूदने को उठे। अच्छा, इस बात को ज़रा अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ पर जो इशारा है ना, बनी इसराइल ने
हारून ने एक सुनहरी बछड़े को पूजने और उसके बाद दावत उड़ाने और जश्न मनाने की जो है वो की तरफ है। तो उन्होंने पहले एक सोने का बछड़ा बनाया और फिर उन्होंने एक दावत का एहतमाम किया और फिर जश्न मनाना जो है उन्होंने किया। जब यहाँ पर लिखा है ना कि लोग खाने पीने को बैठे और नाचने कूदने को, तो जहाँ बुत परस्ती का लिखा है तो वहाँ पर उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया और फिर एक एहतमाम किया जिसमें वो क्या करते, जिसमें वो दावत उड़ाने, नाचने, जश्न मनाने का उन्होंने प्रोग्राम बनाया था। ये वाकया कहाँ पर लिखा हुआ है? ये जो है पूरा बयान, पूरा वाकया जो है वो खरूज की किताब उसके 32वें बाब में दर्ज है। तो आप जब पढ़ेंगे तो फिर तो यहाँ पर पौलुस उन्हें याद कराता है कि बास जो है ये बुरी ख्वाहिश थी उनकी बुत परस्ती करना, हालांकि उनके साथ जिंदा खुदा था जो उन्हें निकाल कर ले आया, वो खुदा जो सारी कायनात का मालिक है वो खुदा, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर ये ख्वाहिश थी, उनके अंदर ये हिर्स थी, ये बुरी ख्वाहिश, ये बुरी हिर्स थी कि उन्होंने फिर भी क्या की, बुत परस्ती की। और ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने जश्न मनाया, उन्होंने खाने पीने, नाचने कूदने के लिए वो वहाँ पर खड़े। जब मूसा कोई सीना से उतरा तो उसको मालूम हुआ कि अगर आप ये पूरा वाकया पढ़ेंगे तो कौम ने जो है वो सोने का एक बछड़ा बनाया हुआ था और उसकी वो क्या कर रहे थे, प्रस्तिश कर रहे थे। तो और इसलिए बनाया था ताकि वो उसकी प्रस्तिश करे। खरूज 32वें बाब की 6ठी आयत में हम पढ़ते हैं कि किस तरह वो लोग खाने पीने को बैठे और फिर जो है वो नाचने कूदने को उठे। मैं आपको एक बात बताऊं, आज भी मेरा और आपका यही रवैया है कि हम जो है वो नाचने कूदने को और शोर को, ज़रा पढ़ दीजिए अगर आपके पास खरूज की किताब उसका 6ठा बाब और उसकी 32वां बाब 6ठी आयत है तो आप इसे पढ़ दी। तो वो किस तरीके से कभी कभी हम शोर को प्रस्तिश करते हैं, कभी कभी हम नाचने कूदने को प्रस्तिश कहते हैं, कभी कभी हम सिर्फ खाने पीने को प्रस्तिश करते हैं और कहते हैं। और सबसे बड़ा उनका मोटिव जो खराब था वो बुतों की क्या कर रहे थे, प्रस्तिश कर रहे थे। एक बछड़ा उन्होंने बनाया था। याद रखिए, जो चीज़ खुदा नहीं आप उसे मानते हैं वो बुत परस्ती है। तो जो चीज़ आप खुदा से, जो चीज़ आप, जिस चीज़ का आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा लालच याद रखिए वो भी बुत परस्ती है, क्योंकि बुत परस्ती जो है वो लालच के बराबर है। तो अगर ये ख्वाहिश आपके अंदर है, खुदा से अलावा किसी और की आप प्रस्तिश करते हैं, तो याद रखिए कि ये खुदा का कलाम जो है इसको बुरी ख्वाहिश कहता है। जो ऊपर हम पढ़ रहे हैं कि बुरी चीज़ों की उन्होंने ख्वाहिश की थी, इसलिए वो मकबूल ना ठहरे, इसलिए वो मकबूल नज़र ना ठहरे, इसलिए वो जीते नहीं, इसलिए वो हलाक हो गए, इसलिए बथेरों से खुदा राज़ी नहीं था, खुश नहीं था। अब पीछे क्या था, बुरी ख्वाहिश थी। तो एक पहली बुरी ख्वाहिश यहाँ पर जो हमें 7वीं आयत के अंदर नजर आती है वो बुत परस्ती है, वो लालच है, वो बिला वजह कूदना, नाचना और शोर मचाना, इसको लोग प्रस्तिश समझते। याद रखिए, जो प्रस्तिश खुदावंद के लिए नहीं होती वो शोर है, जो इबादत खुदा की नहीं होती, याद रखिए वो इबादत नहीं है। आए जरा पढ़ लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, 32वां बाब, खरूज 32वां बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, और दूसरे दिन सुबह सवेरे उठ कर उन्होंने कुर्बानी चढ़ाई और सलामती की कुर्बानी गुजरानी। फिर उन लोगों ने बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने कूदने में लग गए। तो वो इस तरह की बात हमें मिलती है। और अगर आप इसे पूरे चैप्टर को पढ़े तो मूसा को एक शोर की आवाज आ रही थी। याद रखिए, जो एक इबादत या प्रस्तिश नहीं, उसे ये पता लग रहा था कि ये ऐसे नहीं है। आज मेरी और आपकी भी जिंदगी में ऐसा ही शोर है जो खुदावंद के लिए नहीं है, जो खुदावंद के लिए नहीं है वो शोर है। आए जरा ऐसी बुरी ख्वाहिशों से मुझे और आपको बचने की ज़रूरत है। इबादत एक संजीदगी का नाम है, इबादत एक जिंदा खुदा की प्रस्तिश का नाम है। इबादत जो है उसके हजूर कुर्बानी गुजराने और अपने आप को पेश करने का नाम है। आए आगे बढ़े और 8वीं आयत को देखते हैं। ज़रा 8वीं आयत पढ़ दीजिए। और हम हरामकारी ना करें जिस तरह उनमें से बाज ने की, और एक ही दिन में 23,000 मारे गए। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं इस आयत में जिस गुनाह का जिक्र है, आयत 8 में जिस गुनाह का जिक्र है उसका ताल्लुक जो है
اس موقع سے ہے جب بنی اسرائیل نے موابی عورتوں سے جو ہے وہ بیاہ کر لیے تھے. تو یہ کہاں پر لکھا ہے؟ گنتی کی کتاب اس کے 25ویں باب میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ اس بات کو، اب یہ بھی ایک بری خواہش تھی جو انہوں نے کیا کیا تھا، موابی عورتوں سے شادی کی، کیونکہ خدا کے کلام میں غیر قوموں سے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس سے بیاہ کرنا جو ہے وہ گناہ گنا جاتا تھا اور اس کو گناہ گردانا گیا ہے. اور انہوں نے اس طریقے سے جو ہے وہ خواہش کی. بلعام نبی نے جو ہے وہ ان کو بہکایا کہ آ کر جو ہے انہوں نے خداوند کے کلام کی نافرمانی کی اور حرام کاری میں پڑ گئے. میں آپ کو بتاؤں، بلعام نبی نے بہت زیادہ کوشش کی کہ بنی اسرائیل پر جادو کرے، اور گنتی کی کتاب آپ 25واں باب ضرور اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو بہت کوشش کی بادشاہ کے کہنے پر ان پر لعنت کیا جائے، ان پر جادو کیا جائے تاکہ، لیکن ان پر وہ بہت بڑا جو تھا بلعام، وہ ان پر لعنت کرنے کے لیے بھیجا گیا. بڑا اثر و رسوخ والا شخص تھا، لیکن اس کی لعنت، اس کا قرض، اس کا جادو ان پر نہیں چلا. پھر بلعام نے ان کو بہکایا، انہیں بتایا کہ ایک شرط ہو سکتی ہے کہ اگر یہ غیر قوموں میں شادی کریں، اور پھر وہ جب غیر قوم میں آئیں تو وہ اپنے دیوی دیوتا، اپنے خدا اپنے ساتھ لے آئیں، اور جب یہ بنی اسرائیلی جو ہے وہ خدا کو چھوڑ کر اپنی بیویوں کے خدا کو ماننے لگیں گے تو پھر ہوگا کیا کہ خدا ان سے ناراض ہوگا. تب جب ہم اس پر لعنت کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ان پر لعنت چلے گی، کیونکہ یہ خدا کے نافرمان ہوں گے. تو اس جگہ پر جو لکھا ہے نا، ذرا 8ویں آیت دوبارہ سے پڑھیے. تو ایک ہی دن میں 23,000 مارے گئے، کیونکہ وہ کلام، خداوند کے کلام کی نافرمانی اور حرام کاری میں پڑ گئے. اب دو وجوہات تھی، ایک تو وہ حرام کاری میں پڑ گئے اور دوسرا نافرمانی میں پڑ گئے. جب انہوں نے اس جگہ کی خوبصورت موابی عورتوں کو دیکھا تو وہ اس میں حرام کاری میں پڑ گئے، اور دوسرا وہ کلام کی نافرمانی میں پڑ گئے. اب نافرمانی کیسے ہوئی کہ جب وہ انہیں خیال آئے تو انہی خداؤں کو وہ ماننے لگے اور خدا کو وہ چھوڑتے. تو یہ دونوں بری خواہش کی وجہ سے ہوا کیا؟ پڑھ دیجیے ذرا دوبارہ. ہاں جی. اور ہم حرام کاری نہ کریں، اور ہم حرام کاری نہ کریں، جس طرح ان میں سے بعض نے کی. اب لکھا ہے جس طرح ان میں سے بعض نے کی، تو وہ اس گنتی کی کتاب کے 25ویں باب اور موابی عورتوں سے انہوں نے ان کو دیکھا، ان کو اچھا لگا، اور یہ ایڈوائس جو ہے بلعام نے بادشاہ کو دی تھی کہ بھی یہ چاروں کوڑیاں تو میں انہاں تے لعنت کی تھی، پر انہاں تے لعنت نہیں ہوندی تے اے بڑے مضبوط نے خداوند چ. تو اگر آپ ایسا کریں کہ یہ موابی عورتوں سے، غیر قوموں سے شادی کر لے تو اس میں یہ دو طرح کے گناہ میں پڑ گئے، ایک حرام کاری میں اور دوسرا کلام کی نافرمانی میں. تو اس طریقے سے جو ہے وہ 23,000 کیا لکھا ہے پڑھے جی 23,000 ہاں جی. اور ایک ہی دن میں 23,000 مارے گئے. پرانے عہد نامے میں لکھا ہے کہ جتنے اس وبا سے مرے ان کا شمار 24,000 تھا. اب یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ گنتی کی کتاب 25 میں. بائبل مقدس میں یہ نکتہ چین اکثر اس کو لے کر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاک نوشتوں میں تضاد پایا جاتا ہے. اب وہاں پر گنتی 25 میں 24,000 لکھا ہے اور یہاں پر 23,000 لکھا ہے. تو کئی دفعہ جو ہے وہ جو کلام کے مخالف ہے، جو بائبل کے مخالف ہے، جو نکتہ چین ہے، اور وہ اس کو لے کر یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں بائبل جتے آپس سے فرق ہے، اتھے 23 لکھے، اتھے 24 لکھے. تو وہ ایسی باتیں جو ہے وہ کرتے ہیں. لیکن اگر وہ متن کو غور سے پڑھیں تو دیکھیں گے کوئی تضاد نہیں. یہاں صرف اتنا بیان ہوا ہے کہ ایک ہی دن میں مرنے والوں کی تعداد 23,000 تھی، جبکہ پرانے عہد نامے میں وبا سے کل مرنے والوں کی تعداد بیان ہوئی ہے جو 24,000 تھی. ٹھیک ہے، صرف اتنا ہے کہ جو پرانے عہد نامے میں ہے کل مرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ 24,000 تھی، جو کل مرے تھے اس ایک دن میں. لیکن جو اسرائیلیوں کی جو بات ہوئی تو اس میں وہ 23,000 تھے جو ایک ہی دن میں مرے. تو یہ دونوں حوالے جو ہیں وہ ٹھیک ہیں. کب ہمیں سمجھ لگتا ہے؟ جب ہم اس کے متن میں، اس کے کنٹیکس میں ہم پڑھتے ہیں
تو پھر ہمیں پتہ لگتا ہے. چونکہ اب یہاں پر موسیٰ جو ہے پولوس جو ہے نئے عہد نامے میں رومیوں کے خط میں اسرائیلیوں کی بات کر رہا ہے، تو اس لیے اس نے بتایا کہ وہ 23,000 تھے. اور جب گنتی کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں تو وہ جو کہ اوورآل اس جگہ میں جتنے لوگ مرے وہ 24,000 تھے. تو اس لیے اس بات کو ذرا اچھے سے سمجھیے. لوگ آپ سے جب پوچھیں گے کتنے مرے تو یقیناً آپ اپنے خاندان کا بتائیں گے کہ میرے خاندان میں اتنے لوگ مر گئے. اور اکثر آپ جب نیوز سنتے ہیں تو نیوز میں بتایا جاتا ہے کہ جی وہ مری یا فلاس جگہ پر بس حادثہ ہوا اور اس میں اتنے لوگ مر گئے. پھر وہ بتاتے ہیں ایک ہی خاندان میں جو ہے وہ اتنے لوگ مر گئے. تو وہ جو اب اگر ہم صرف یہ سنیں کہ ایک ہی خاندان میں 5 یا 6 لوگ مر گئے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس کوچ میں یا اس حادثے میں اتنے لوگ مر گئے. تو یہ 2 طرح کی خبر ہے کانٹیکس میں. تو جب کوئی اپنے تو یہاں پر چونکہ پولوس اسرائیلیوں کی بات کر رہا ہے تو اس لیے یہ یہاں پر ایسے لکھا ہے. سو آئے ذرا 9ویں آیت کو دیکھیں. اور ہم خداون کی آزمائش نہ کریں جیسے ان میں سے بعض نے کی اور سانپوں نے انہیں ہلاک کیا. جی ہوگی. سو 9ویں آیت میں اب پولوس اس وقت کا ذکر کرتا ہے. تو یہ نہیں کہ ہم سیکھ رہے ہیں کہ بری خواہش، ایک تو اوپر بت پرستی، خدا کے بغیر پرستش جو ہے وہ کیا ہے. پھر اس کے بعد ہم سیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے خدا کی کلام کی نافرمانی جب ہماری زندگی میں ہوتی ہے تو پھر یاد رکھیے جادو بھی چلتا ہے آپ پر، لعنت بھی چلتی ہے آپ پر. اور کس طریقے سے انہوں نے حرام کاری میں پڑے. اب یہاں پر 9ویں آیت میں یہ بری خواہش تھی، اس لیے وہ نامقبول ٹھہرے، اس لیے وہ نامنظور ہوئے، اس لیے خدا ان سے راضی نہ تھا، اس لیے خدا ان سے خوش نہ تھا کیونکہ انہوں نے بری چیزوں کی خواہش کی تھی. تو بری چیزوں میں اب تیسری 9ویں آیت میں ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ پولوس اس وقت کا ذکر کرتا ہے جب اسرائیلی جو ہے وہ خوراک پر بڑبڑانے اور خداوند کی بھلائی اور شفقت پر شک کرنے لگے تھے. تو اس وقت جو ہے وہ خدا نے ان کے درمیان جو ہے سانپ بھیجے. اگر آپ کے پاس لائٹ ہے تو وہ مجھے دے دیجئے. تو سانپ جو ہے وہ بھیجے. کہاں پر یہ لکھا ہے؟ گنتی کی کتاب اس کی گنتی کی کتاب اس کے 21ویں باب کی 21ویں باب کی 5ویں اور 6ٹھی آیت جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے خوراک پر بڑبڑائے اور خدا کی شفقت اور بھلائی پر جو ہے وہ شک کیا. ذرا آیت پڑھ دیجئے 9ویں آیت. تو یہاں بھی یہ بات قابل غور ہے کہ کھانے کی خواہش ان کے زوال کا سبب بنی ہے. کھانے کی خواہش ان کے زوال کا سبب بنی ہے. یہ بری خواہش ہے. آئے ذرا دیکھیے، پڑھیے دوبارہ سے. اور ہم خداون کی آزمائش نہ کریں جیسا ان میں سے بعض نے کی اور سانپوں نے انہیں ہلاک کیا. اچھا، اب خداوند کی کیا آزمائش کی کہ وہ خوراک پر بڑھاتے تھے، خدا کی بھلائی اور شفقت پر وہ شک کرتے تھے اور خدا نے پھر ان کے درمیان سانپ بھیجے. تو آپ یہ حوالے ضرور لکھیں، گنتی اس کے 21ویں باب کی 5ویں اور 6ٹھی آیت کو. تو یہاں پر جو ہے وہ کھانے کی خواہش نے ان کا لیے جو ہے وہ زوال کا سبب بنی اور بڑبڑائے. میں آپ کو بتاؤں، آپ کو خدا نے جس حال میں رکھا ہے، جیسے رکھا ہے، جو کچھ وہ آپ کو مہیا کر رہا ہے اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں. بڑبڑائے نہ کبھی کبھی یہ کھانے کی خواہش ہمیں جو ہے وہ ہلاکت میں لے جاتی ہے. اور وہ سانپ جو ہے وہ ان کی زندگی میں آئے بڑبڑاہٹ کی وجہ سے. اور خدا کی شفقت بھلائیوں کو جب ہم بھول جاتے ہیں تو پھر ہم بڑبڑانے لگتے ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ سانپ، وہ زہر ان کی زندگی. جی نکالا اپنی گنتی کی کتاب اس کا 21واں 6ٹھی اور 5ویں اور 6ٹھی آیت ذرا پڑھ دیجیے. اور لوگ خدا کی اور موسیٰ کی شکایت کر کے کہنے لگے کہ تم کیوں ہم کو مصر سے بیابان میں مرنے کے لیے لے آئے؟ یہاں تو نہ روٹی ہے اور نہ پانی، اور ہمارا جی اس خوراک سے نکمی خوراک سے کراتا ہے. تب خدا نے ان لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیج دیے. اچھا، پھر دوبارہ سے ذرا پڑھیے. وہ شکایت تھی ان کے اندر بڑبڑاہٹ تھی، ان کے اندر خدا کے حضور کھانے کے حوالے سے
جو آسمان سے انہیں قدرت کے ساتھ معجزے کے ساتھ مل رہا تھا من کے اوپر، اسے نکمی کہہ رہے تھے. میں آپ کو بتاؤں جو کچھ خدا آپ کو دے رہا ہے اس پر شکر کریں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ شکایت اور بڑبڑانا آپ کے لیے زوال کا سبب بن جاتا ہے. روز کا کڑنا، روز کا بڑبڑانا یہ آپ کی برکت کو ختم کر دیتا ہے. وہ جلانے والے سانپ ان کی زندگی میں، جب آپ خادموں پر گلا کرتے ہیں، جب آپ خدا پر گلا کرتے ہیں، جب آپ خدا کی دی ہوئی نعمتوں پر گلا کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں اس نکمی خوراک سے کیا ہوں، تنگ آگے تھے، اور وہ اسے خداوند کے دیے ہوئے کو وہ نکما کہہ رہے تھے. پڑھ دیجیے ذرا ایک دفعہ پھر تاکہ میں بات کروں کہ کس طریقے سے. اور لوگ خدا کی اور موسیٰ کی شکایت کر کے کہنے لگے شکایت کہ تم کیوں ہم کو مصر سے بیابان میں مرنے کے لیے لے آئے؟ یہاں تو نہ روٹی ہے نہ پانی، اور ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کراتا ہے. تب خداوند نے ان لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیجے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کیا تھی، ان کے اندر شکایت تھی، ان کے اندر بڑبڑانا تھا، ان کے اندر جو ہے خدا کے خلاف یہ ساری باتیں تھی، جبکہ خدا انہیں یہ سب کچھ دے رہا تھا. تو ایسی باتیں اگر آپ کی زندگی کے اندر ہیں، آپ شکایت کرنے والے ہیں، ہمیشہ کمپلین کرنے والے ہیں، ہمیشہ کڑنے والے ہیں، ہمیشہ بڑبڑانے والے ہیں، ہمیشہ شکایت کرنے والے، تو یہ چیزیں آپ کی زندگی میں بری خواہش ہے جو آپ کو خداوند سے آپ کی برکت کو ہٹا دے گی. تو آج صبح خداوند ہم سے جتنی باتیں کر رہا ہے، ضرور ہے کہ ہماری زندگی میں جہاں کہیں پر بھی کچھ ہے، میں اور آپ اسے نکالیں تاکہ میں اور آپ بھی جو ہے نامقبول نہ ٹھہرے، اور ایسا نہ ہو ہم سب کچھ کر کے نامنظور نہ ٹھہرے. ایسا نہ ہو خدا ہم سے خوش نہ ہو، خدا ہم سے راضی نہ ہو. یہی پولوس کہہ رہا ہے کہ ان کی اگزامپل دے کر وہ بتا رہا ہے کہ وہ کہاں کہاں پر انہوں نے بری خواہش کو رکھا. تو آئیں ذرا 10ویں آیت پڑھیں. اور تم بڑبڑاؤ نہیں، جس طرح ان میں سے بعض بڑبڑائے اور ہلاک کرنے والوں سے ہلاک ہوئے. آمین. اچھا، تو ہم نے جو 9ویں آیت میں جو بات دیکھی ہے وہ ہے خوراک کے اوپر جو ہے وہ شکایت کر رہے تھے، کمپلین تھی ان کی، اور ہرس تھی، جو ہے وہ خدا کے خلاف جو ہے وہ کمپلین تھی ان کی. تو اب یہاں پر 10ویں آیت میں ہم ان کا جو ہے وہ جیسے کور، داتن اور ابیرام، یہ 3 خاندان تھے کہ گناہ کی طرف اشارہ ہے، جو گنتی کی کتاب اس کے 16ویں باب کی 14ویں اور سے 47ویں آیت میں لکھا ہے. یہ مجھے آیت بڑا اچھا حوالہ لگتا ہے، بڑا مشہور حوالہ ہے گنتی کی کتاب اس کے 16ویں باب کی 14ویں سے 47ویں آیت میں. قوم پھر خوراک کے بارے میں بڑبڑانے لگی. کہاں لکھا ہے؟ گنتی 16ویں باب کی 14ویں آیت میں. انہوں نے اپنے بدنوں کے حوالے سے ضبط نفس نہیں سیکھا تھا. اچھا، میں آپ کو ایک اور بھی بتاؤں، یہ جو کھانا پینا یہ بدن میں ضبط نفس کو جو ہے بتاتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم پیچھے اسی چیپٹر میں دیکھیں تو وہ ایک پہلوان کی ایگزامپل دیتا ہے جس کے بارے میں لکھا ہے وہ ہر طرح کا پرہیز کرتا ہے. پھر پولس اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں اپنے بدن کو مارتا اور کوٹتا ہوں. میں آپ کو بتاؤں ضبط نفس جو ہے وہ بہت ضروری ہے زندگی میں، اور یہ لوگ اس بات سے ہم نے خروج کی کتاب میں بھی دیکھا، اور پھر یہاں پر بھی ہم نے دیکھا، گنتی اس کے 25ویں باب میں بھی ہم نے دیکھا، اور پھر 21ویں باب میں بھی دیکھا، اور پھر گنتی جو ہے 16ویں باب کی 14ویں آیت میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے بدنوں کو کس طریقے سے قابو نہ رکھتے تھے. تو بڑا ضروری ہے کہ ہم کنٹرول کرنا سیکھیں، پرہیز کرنا سیکھیں، ضبط نفس کو اپنی زندگی میں رکھیں. تو آپ کی زندگی میں اگر ضبط نفس نہیں ہے تو پھر آپ بڑبڑانے لگیں گے، شکایت کرنے لگیں گے، اور اس کی وجہ سے آپ خدا کے حضور نامقبول ٹھہریں گے. میں نے آپ سے پچھلی دفعہ یہ بھی بتایا تھا کہ جب اس نے کہا کہ ایک پہلوان جو ہے وہ سیرا پانے کے لیے ہر طرح سے پرہیز کرتا ہے، تو کسی خادم نے کہا کہ کسی شخص نے مجھ سے کہا اگر میں شراب پیوں تو میں پہلوان ہوں اور جنگ پر کھاڑے میں جاؤں تو جیت جاؤں گا، اور اگر میں بدکاری زناکاری کروں تو کھاڑے میں جاؤں تو جیت جاؤں گا. کیا اگر میں پرہیز نہ کروں اور ہر طرح سے کچھ بھی کھاؤں اور میں جاؤں تو کیا میں جیت جاؤں گا؟ تو اس نے کہا نہیں، آپ کھاڑے میں تو چلے جائیں گے،
لیکن آپ جیت نہیں سکتے. تو اسی طریقے سے اگر میں اور آپ ضبط نفس پر اپنی زندگی میں نہیں بڑھتے تو ہماری اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں شکایت اور بڑبڑانا آئے گا, اور بڑبڑانا جو ہے وہ کبھی بھی ہمیں کامیاب نہیں کر سکتا. سو انہوں نے اپنے بدنوں کی تربیت نہ کی تھی, انہوں نے اپنے بدن کو ضبط نفس نہیں سکھایا تھا, ان کو قابو میں نہ رکھا تھا, بلکہ انہوں نے جسم کی خواہشات کو پورا کرنے کو سامنا کیا, یا بدن کی خواہشوں کو پورا کرنے کا سامان جو ہے وہ رکھا, اور یہی بات ان کے زوال کا سبب بنی. اگر آج آپ صرف اپنے بدن کو سامنے رکھتے ہیں اور اس خواہش کے پیچھے بھاگتے تو ہوگا کیا؟ آپ زوال کی طرف چلے جائیں گے. اس لیے پولوس کہتا ہے کہ ان کی طرح ہم بری چیزوں کی خواہش نہ کریں. ذرا پڑھ دیجئے جی 16ویں باب کی 14ویں آیت, گنتی ہے نکالا ہوا, پڑھ دیجئے. ماسوائے اس کے تو نے ہم کو اس ملک میں بھی نہیں پہنچایا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے, اور نہ ہم کو کھیتوں اور پاکستانوں کا وارث بنایا. کیا تو ان لوگوں کی آنکھ نکال ڈالے گا؟ ہم تو نہیں آنے کے. اب دیکھیے وہ اپنی خواہش بتا رہے ہیں کہ جی اتھے نہیں پہنچایا جتھے دودھ شہد سے سانو کھیت اور یہ نہیں دیا. اصل میں پھر ان کو من جو ہے آسمان سے مل رہا تھا تو وہ اسی کی شکایت کر رہے تھے, اور پھر وہ جو ہے چیزوں کی خواہش کے پیچھے نفس ضبط, میں نے آپ کو بتایا ضبط نفس جو ہے ان کی زندگی میں نہیں تھا, بدنوں کو تربیت دینے کا اور قابو رکھنے کا ان کے اندر. تو اس بری خواہش نے, اس جو ہے بات نے, اس جسمانی خواہش نے ان کے زوال کا سبب بن گئی. آئیں 11ویں آیت دیکھیں گے ہم. یہ بات ان پر عبرت کے لیے واقع ہوئی اور ہم آخری زمانے والوں کی نصیحت کے واسطے لکھی گئی. آمین. سو اگلی 3 آیات جو ہیں وہ ان واقعات کے عملی اطلاق کی بات کرتی ہے کہ ان کا عملی اطلاق کیا ہے. یعنی پہلے تو پولوس بیان کرتا ہے کہ ان واقعات کی اہمیت صرف تاریخ تک محدود نہیں ہے, کہ جی میں نے آپ کو تاریخ بتائی, خروج کی کتاب میں سے, گنتی کی کتاب میں سے, اسرائیلیوں کے رویے, ان کی تاریخ بتائی کہ کس طریقے سے انہوں نے بری خواہشیں کر کر وہ مارے گئے, وہ ختم ہو گئے, وہ مقبول نہیں ٹھہرے, وہ پہنچ نہیں سکے اس جگہ پر, سو سہرا نہیں پا سکے, وہ جیت نہیں سکے, وہ نظر منظور نہیں ہو سکے. سو بلکہ وہ صرف یہ نہیں بتا رہا بلکہ وہ آج ہمارے لیے بھی اہمیت رکھتے ہیں. وہ یہ کہنا چاہتا ہے. کیسے لکھا؟ وہ ہماری نصیحت کے واسطے لکھی گئی. صرف یہ تاریخ نہیں ہے بلکہ آج انجیل مقدس میں یہ باتیں اس لیے پولوس لکھتا ہے کہ وہ ہماری نصیحت کے لیے لکھی گئی ہیں. انڈر لائن کریں, اس کو دائرہ لگائیں کہ یہ ہماری نصیحت کے واسطے لکھی. کہ تو اس کو کہ آج صبح ہم اٹھ کر یہ ایسے نہیں, خدا آج صبح ہمیں نصیحت کر رہا ہے, آج صبح خداوند ہم سے کلام کر رہا ہے, آج صبح خداوند ہمیں سکھا رہا ہے. سو ہم جو یہودی دور کے بعد فضل کی خوشخبری کے دور میں جی رہے ہیں, ہم انجیل مقدس کی خوشخبری میں یسوع پر ایمان لانے کے وسیلہ سے بچ گئے ہیں, جی رہے ہیں, تو ہمیں بھی خبردار کیا گیا ہے. We are Christian or Lord is stop to us. تو خداوند ہمیں جو ہے وہ روک رہا ہے, تو خداوند ہمیں جو ہے وہ الٹیمیٹ دے رہا ہے. خداوند جو ہے وہ ہمیں ایک سرخ لائٹ دکھا رہا ہے کہ جو خطرے کی لائٹ ہے. سو آئیں ہم 12ویں آیت پڑھیں گے اور پھر جو ہے وہ دعا کریں گے, اور کل ہم 13ویں آیت کو دیکھ لیں گے. جی پڑھ. بس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے کہ گر نہ پڑے. آمین. اب یہاں پر ہمیں, میں نے کہا, نصیحت کی گئی ہے, تنبیہ کی گئی ہے, وہ عبرت ہے ہمارے لیے. اب مجھے اور آپ کو الارم بجایا جا رہا ہے, میرے اور آپ کے لیے خطرے کا سائرن جو ہے وہ بج رہا ہے. تو وہ یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو تنبیہ کی جو اپنی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں. یعنی انڈر لائن کرے, بس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے خبردار رہے کہ گر نہ پڑے. شاید اس مضبوط ایماندار کو مخاطب کیا گیا ہے جو کہتا ہے کہ میں اپنی خواہشات پوری کر سکتا ہوں, میری روحانی زندگی پر کوئی اثر نہیں جو ہے ہونے کا. سو ایسا شخص خدا کے تادیبی ہاتھ میں پڑنے کے زیادہ خطرے میں ہوتا ہے. سو اسی لیے مجھے اور آپ کو ذرا
خیال رکھنے کی ضرورت ہے، مجھے اور ذرا آپ کو ہائی الرٹ رہنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم گر نہ پڑیں، تاکہ ہمارا نقصان نہ ہو جائے۔ آئے 13ویں آیت، آخری آیت کو دیکھتے ہیں۔ 13ویں آیت، تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑتے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکالنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو۔ آمین۔ جن کی آزمائش ہوتی ہے، پولوس جو ہے ان کے لیے بڑی حوصلہ افزائی کی بات کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہماری جیسی آزمائشوں، مصیبتوں اور امتحانوں کا سب لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن بہت خوبصورت بات لکھی، انڈرلائن کرے، لیکن ہمیں سامنا تو کرنا پڑتا ہے، لیکن خدا سچا ہے۔ اس کا مطلب ہے سچے سے مراد خدا وفادار ہے، اور وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا۔ اے خدا دی وفاداری ہے، یہ اس کی سچائی ہے ہمیں سامنا آزمائشوں کا، مصیبتوں کا، لیکن ہماری طاقت سے زیادہ وہ ہمیں آزمائش میں پڑنے نہ دے گا۔ وہ ہمیں آزمائشوں یا امتحانوں سے نکال لینے کا نہیں، لیکن ان کی شدت کو محدود کرنے کا وعدہ ضرور کرتا ہے۔ ہیلیلویا! کہ اتنی شدت نہیں ہوتی کر دے گا کہ ساری برداشت تو باہر چلی جائے، وہ ہمیں نکالنے کا نہیں بلکہ اس سے کم کرنے کا، تاکہ ہم اس کو سہ سکیں۔ اور مزید وعدہ ایک اور کرتا ہے، اس کو بھی انڈرلائن کریں، آزمائش کے ساتھ بچنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو۔ یہ آیت کیسی تسلی مہیا کرتی ہے آج صبح؟ تو صدیوں سے خدا کے مقدسین پر جو ہے وہ کڑے امتحانی وقت جو ہے وہ پڑھتے آ رہے ہیں، ان کے لیے یہ وعدہ کیسا حوصلے اور تسلی کا باعث رہا ہے کہ نوجوان ایماندار اس کو بچاؤ کی رسی کی طرح جو ہے تھامتے ہیں، اور عمر رسیدہ ایماندار اس سے یوں سکون پاتے ہیں جیسے تکیے پر سر رکھنے سے آپ کو جو ہے سکون ملتا ہے۔ شاید اس وقت پولوس کے بعض قائرین کو سخت آزمائشوں کا سامنا تھا، اور بت پرستی کی طرف وہ چلے جائیں، یا پولوس انہیں اس خیال سے حوصلہ دیتا ہے کہ خدا ان پر کوئی ایسی آزمائش نہیں آنے دے گا جو ان کی برداشت سے باہر ہو، لیکن ان کو خبردار بھی کرتا ہے کہ اپنے آپ کو آزمائشوں کے خطرے میں نہ ڈالے، یعنی ایسے مواقع پیدا نہ ہونے دیں۔ آئے اپنے سروں کو جھکائیں۔ کیسا خدا ہے! خدا آپ کو آج صبح وعدہ دیتا ہے، تسلی دیتا ہے کہ وہ تیری طاقت سے زیادہ تجھے آزمائش میں نہیں ڈالے گا۔ خدا تجھے برداشت کرنے کے لیے فضل دے گا، خدا تیرے لیے راہ نکالے گا۔ اگر آج آپ کسی بھی جگہ پر مسیح کی خاطر کسی آزمائش، دکھ، مصیبت میں ہوں تو ڈونٹ وری، لارڈ ول گیو دا گڈ وے فار کم آؤٹ فرام دا ٹربلس اینڈ ایوری ٹائپ آف دا پین۔ خداوند جو ہے وہ آپ کو طاقت دے گا کہ آپ وہاں سے نکل سکیں۔ حوصلہ رکھیں، بی ہولڈ، خداوند آپ کے ساتھ ہے۔ آئے ان کی طرح بری خواہشوں میں نہ پھنسے اور ہار نہ جائیں، رہ نہ جائیں۔ خدا کہیں ہم سے راضی نہ ہو، خوش نہ ہو خدا ہم سے۔ آئیں ایسے دوڑیں کہ جیتیں، آئیں ایسے لڑیں کہ صحرا پائیں، اس پہلوان کی طرح۔ آئیں پولوس کی طرح ایسے خدمت کریں، اپنے بدن کو مارے کوٹیں تاکہ نامقبول نہ ٹھہرے۔ آئیں اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں، اور میری التماس ہے بینی سے کہ وہ آج کے کلام کے لیے، آپ جتنے آن لائن ہیں، آپ کے لیے کلیسیا میں جتنی پریئر ریکویسٹ ہیں ان کے لیے، آپ کے گھرانوں کے لیے، خاندان کے لیے، اور آج اگر آپ کوئی بری خواہش اپنی زندگی میں رکھتے ہیں تو آج ہی اس کو یسوع مسیح کے نام سے اقرار کر چھوڑ دیجئے تاکہ آپ کامیاب ہو سکیں۔ آئیں دعا کریں، اپنے سروں کو جھکائیں۔ آ جائیں جی۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، پریز دا لارڈ، ہیلیلویا۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہیلیلویا، تھینک یو لارڈ، ذیشان مسیح کے لیے، جمال جان جمال کے لیے، ہیلیلویا، تھینک یو لارڈ، تھینک یو لارڈ، نسیم جاوید کے لیے، علیشا کے لیے، ہیلیلویا، تھینک یو لارڈ، علیشبہ نوئل کے لیے، رب الکاشا، آصف تاج کے لیے، پریز دا لارڈ، ہیلیلویا، پریز دا لارڈ، بھائی آصف تاج کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ مبشر گل کے لیے خدا کی شکر کرتے ہیں، حاتم عاشق کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، رب الکاشا دا رب الکاشا،
تو ہمیں قوت بخشتا ہے، تو ہمیں دلیری دیتا ہے۔ اے خداوند تیرا پاک روح، اے خداوند ہماری رہنمائی، ہمیں حکمت اور ہماری مدد کرتا ہے۔ اے خداوند خدا میں آج کی صبح کے لیے خداوند خدا تیری حضوری میں شکر گزاری کرتی ہوں۔ آج پورے دن کو اے خداوند خدا ہم تیرے پاک لہو میں ڈیپ کرتے ہیں۔ اے خداوند جو کچھ کرے، جو کچھ سوچے، روح تیری ہدایت سے کرے۔ اے خداوند خدا ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا تیرے جلال کے لیے ہو۔ اے خداوند خدا ہمیں حکمت کی باتیں بتا۔ اے خداوند خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں، تیری برکت چاہتے ہیں، اپنے جلالی ہاتھ کو بڑھا کر تو ہماری زندگیوں کو چھو اور ہمیں بلیس کر۔ اے خداوند خدا ہم تیری برکتوں سے، اے خداوند خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیری دی ہوئی نعمتوں کے لیے، تیرے فضل کے لیے۔ اے خداوند جو تیرا فضل ہی ہماری زندگیوں کے لیے کافی ہے۔ اے خداوند خدا میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ اے خداوند خدا آج کے کلام کے لیے، اے خداوند خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ صبح سویرے اے خداوند خدا تو ہمیں اپنے کلام کو ہماری زندگیوں پر نازل کرتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے۔ بس اے باپ تو ہمیں برکت دے، حکمت دے کہ ہم تیرے کلام کے بھیتوں کو اپنی زندگی میں لے سکیں۔ اور اے خداوند خدا تیری برکت آ کر ٹھہرے، ہم کوئی ایسی بت پرستی نہ کریں جو تجھے ناپسند ہو۔ اے خداوند کیونکہ تو ہمارا زندہ خدا ہے، جو کچھ ہم آپ سے مانگتے ہیں تو ہمارے لیے کرتا ہے۔ اے خداوند کیونکہ تو ہمارا زندہ خدا ہے، تو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اے خداوند خدا میں اس قدرت کے لیے، اس مسا کے لیے، اس جلال کے لیے اے خداوند خدا میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیتی ہوں۔ تیری برکت آ کر ٹھہرے، تیرا مسا آ کر ٹھہرے، تیری قدرت آ کر ٹھہرے۔ اے خداوند میں کلیسیا کے لیے، اے خداوند تیری حضوری میں دعا کرتی ہوں، کلیسیا میں جتنے بیمار ہیں ان کی بیماری یسوع کے نام سے جاتی رہے۔ اے خداوند جتنی زندگیاں یہاں پر موجود ہیں ان زندگیوں پر تیری برکت آ کر ٹھہرے، ان کے گھرانوں پر تیری برکت آ کر ٹھہرے، ان کی آصولات پر، ان کی نسلوں پر اے خداوند خدا تیری برکت آ کر ٹھہرے۔ تیری شکر گزاری کرتی ہوں کہ گھرانوں پر تیری برکت آئے۔ اے خداوند جو بے اولاد جوڑے ہیں ان پر تیری برکت آئے، انہیں اولاد جیسی نعمت عطا کر۔ اولاد تیری طرف سے میراث ہے۔ اے خداوند خدا میں تیری برکت چاہتی ہوں، جتنے ہمارے ساتھ آن لائن ہیں ان بیٹے بیٹیوں بہن بھائیوں بزرگوں کے لیے اے خداوند خدا میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں، انہیں برکت دے، حکمت دے۔ اے خداوند اپنے روح کا، اپنے کلام کا گہرا مکاشفات ان کی زندگی میں کھول، تیری برکت آ کر ٹھہرے۔ جتنی دعائیں ریکویسٹ تیرے بندہ کو دی گئی ہیں ان پر اے خداوند نام بنام پر اے خداوند تیری برکت آ کر ٹھہرے، انہیں اے خداوند شفا دے۔ اے خداوند تو شفا کا منبع ہے۔ اے خداوند خدا تیری برکت آئے، اے خداوند تیرا رحم آئے، تیرا ترس آئے، تیری برکت آئے، سبھی چرچ پر تیری برکت آئے، کلیسیا پر تیری برکت آئے، مبشر پر اے خداوند خدمت گزاروں پر، ڈیکنز پر اے خداوند خدا تیری برکت آ کر ٹھہرے اور انہیں اپنے جلال قوت قدرت میں استعمال کر۔ کوائر پر تیری برکت آئے، سنڈے اسکول پر، ٹیچرز پر اے خداوند خدا تیری برکت آئے اور انہیں اپنے جلال قوت قدرت میں استعمال کر۔ تیری برکت آ کر ٹھہرے، تیرا حکمت والا ہاتھ آئے، تیرا فضل ہے۔ جو کلیسیا میں بیمار ہیں ان کی بیماری یسوع ناصری کے نام سے جاتی رہے، تیری برکت آ کر ٹھہرے۔ اے خداوند خدا میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں، تیری برکت چاہتی ہوں، تو چھو اور بڑی برکت دے۔ یسوع کے نام سے یہ دعا مانگتی اور پا لیتی ہوں۔ Yes, Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. بھائی آصف تاج کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، حاتم عاشق کو اور علیشبا نوئل کو، علیشا کو، ایلون بابر کو، ذیشان مسیح کو، زبیدہ سنیل کو، ہیرٹ ہیبل کو، بڑے مشکل نام بھی ہیں، سو خدا کی شکر گزار کرتے ہیں، زبیدہ سنیل کو، سو گاڈ بلیس یو،
6:30 بجے دعا کا ٹائم یاد رکھیے. خداوند آپ کو برکت دے. آگے بڑھیے, ضرور اپنی بائبل مقدس کو استعمال کیجیے. آئے خداوند کی اس کا یہ دعا کہیں. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہت آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور جس طرح ہمارے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض معاف کر, اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہت, قدرت و جلال ہمیشہ تیرا ہے. آمین. نسیم جاوید کے لیے بھی آئیں کلمات برکت لیں. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, روح القدس کی رفاقت, شراکت, دنیا کے تمام مقدسین حاضر جماعت, گھر, خاندان, زندگیوں کے ساتھ اب دل آباد رکھے. آمین.